پتنگ بازی کو جائز کہہ کر اس کی کوئی شرعی دلیل تو محترم نے ویڈیو میں نہیں دی، البتہ ایک منطق کی غیر ضروری انگور کی مثال ضرور دے دی جو کہ یہاں پہ پوری طرح فٹ بھی نہیں ہوتی۔ اگر انگور کی اس مثال کو مان لیا جائے تو بہت سارے لوگ بہت سارے ناجائز گیم کی بھی شریعت میں اجازت نکال لیں گے، جیسا کہ تاش کھیلنے والا کہے گا اگر میں اس میں پیسہ نہیں لگاتا، جوئے کی صورت نہیں ہوتی تو ٹائم پاس کرنے کے لیے صرف پتوں سے گیم کھیلنا جائز ہے، جیسا کہ پتنگ اڑانا جائز ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ لہٰذا یہ فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 24 اور صفحہ نمبر اس کا 600 ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر پتنگ بازی کے تعلق سے کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں اس کو سنیے۔ فرماتے ہیں کہ پتنگ کا لوٹنا حرام ہے، اگر خود آ کر گرے تو اس کو پھاڑ دے اور اس کی ڈور کسی مسکین کو دے دے تاکہ وہ اس کا جائز استعمال کرے، اگر خود مسکین ہو تو اس کی ڈور خود رکھ لے اور اس کا جائز استعمال کرے۔ آگے فرماتے ہیں کہ پتنگ کا اڑانا بھی منع ہے اور پتنگ کا لڑانا بھی یعنی پیچ کا لڑانا بھی گناہ ہے۔ ایک صفحہ پیچھے فرماتے ہیں کہ پتنگ اڑانے میں وقت اور مال دونوں کا ضائع یعنی بربادی ہوتی ہے اور یہ بھی گناہ ہے، یعنی اسراف شریعت میں فضول چاہے وقت کی بربادی ہو، فضول چاہے پیسوں کی بربادی ہو یا مال کی، وہ سب شریعت کے اندر گناہ ہے، لہٰذا پتنگ کا اڑانا وقت کا اور مال کا دونوں کی بربادی ہے۔ اور گناہ کے آلات کو بیچنا یعنی پتنگ وغیرہ کو بیچنا بھی گناہ ہے۔ جب کوئی چیز بیچنا گناہ ہے تو کوئی اس کو جا کے خرید کیسے لے گا، اس کا تو خریدنا بھی پھر گناہ ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا فتویٰ پتنگ بازی کے اوپر موجود ہے۔